آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدعاء مخ العبادہ، ترمذی شریف۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کویت کے علاقے فہیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متنازع ریمارکس کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس کے بعد کویت حکومت نے سخت ایکشن لیتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نعرے لگانے والے تارکین وطن مظاہرین کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کویت واپسی پر پابندی ہوگی۔ گرفتاری کیوں ہو رہی ہے؟ کویت کے اخبار عرب ٹائمز کے مطابق فہیل میں تارکین وطن یعنی کویت میں مقیم غیر ملکی نے نماز جمعہ کے بعد نوپور شرما کے خلاف شدید مظاہرہ کیا۔ اس سے کویت حکومت ناراض ہو گئی۔ اسے کویتی قانون کی براہ راست خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ کویت سمیت 57 ممالک میں احتجاج یاد رہے کہ 57 ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC نے پہلے اس معاملے پر احتجاج کیا اور اس کے بعد بعض عرب ممالک نے ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ایران، عراق، کویت، قطر، سعودی عرب، عمان، متحدہ عرب امارات، اردن، افغانستان، بحرین، مالدیپ، لیبیا، انڈونیشیا، ترکی، ملیشیا اور پاکستان نے بھی اس بیان کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو کیپٹل بل فسادات کی تحقیقات کرنے والی امریکی پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی نے کہا کہ 2020 کے امریکی صدارت انتخاب کے نتائج کو الٹ کر اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغاوت کی کوشش کی تھی، جسے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کافی ثبوت ہیں۔ انہیں امریکی محکمہ انصاف کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ کمیٹی نے اس معاملے میں گزشتہ ہفتے اپنی پہلی عوامی سماعت کی تھی۔ اب اس ہفتے ہونے والی سماعت کے دوران اضافی ثبوتوں کا انکشاف کیا جائے گا۔ اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ٹرمپ اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر غلط معلومات پھیلانے میں مصروف رہے اور محکمہ انصاف پر اپنے جھوٹے دعووں کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ کمیٹی کے ارکان نے اندیا دیا ہے یعنی اشارہ دیا ہے کہ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ اس پر فیصلہ کریں گے، جس کے بعد یہ طے ہوگا کہ ٹرمپ کے خلاف مزید مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ میں بندوق کے تشدد کے خلاف سخت اقدامات پر بات چیت کے درمیان شکاگو میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ شکاگو مغربی وسطی امریکہ کا تجارتی اور ثقافتی دارالحکومت ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جنوبی البانی کے بلاک 0 سے 100 میں ہفتے کی رات تقریباً 12:19 پر گاڑی میں سوار ایک 37 سالہ خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خاتون کو سر اور جسم پر کئی گولیاں لگی ہیں۔ پولیس کے مطابق جنوبی انڈیانا کے 2800 بلاک میں ہفتے کی صبح تقریباً 2:27 پر ایک 34 سالہ شخص کو گولی مار دی گئی۔ وہ گاڑی کے اندر پڑا ملا۔ اسے کئی بار گولی مار دی گئی تھی۔ اسے تشویشناک حالت میں یونیورسٹی آف شکاگو میڈیکل سینٹر لے جایا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ تازہ ترین مہلک فائرنگ میں ساؤتھ ڈیمن کے 8600 بلاک میں ہفتے کی سہ پہر تقریباً 3:20 پر ایک 23 سالہ شخص کی موت ہو گئی اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ ہفتے کے آخر میں پہلے مہلک شوٹنگ میں جنوبی جسٹن کے 6800 بلاک میں جمعے کی شام تقریباً 5:02 پر ایک 25 سالہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ دوسرے مہلک فائرنگ میں ایک 26 سالہ شخص کو جمعے کی رات تقریباً 11:05 پر ویسٹ 18ویں اسٹریٹ کے 400 بلاک میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے راجدھانی کراچی اور مقبوضہ بلوچستان کے ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں کراچی یونیورسٹی کے 2 بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے۔ کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا تیسرے روز احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے کراچی پریس کلب سے سندھ اسمبلی تک مارچ کرنے کی کوششیں کی، تاہم سندھ پولیس نے مظاہرین کو سندھ اسمبلی کے قریب فوارہ چوک کے مقام پر روک دیا، جہاں مظاہرین نے دھرنا دے دیا۔ بالآخر مظاہرین تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے سندھ اسمبلی کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں سندھ حکومت اور سیکورٹی اداروں کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرہ لاپتہ طلباء کے لواحقین کی اپیل پر کیا گیا ہے۔
वेनेजुएला में मॉन्की पॉक्स वायरस का पहला केस सामने आया है। मुल्क की वजारत सेहत ने इसकी इत्तला दी। वजारत ने इतवार को कहा कि मुतासिरा मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। वो हाल ही में मैड्रिड से वापस आया था और बार्सिलोना में मॉन्की पॉक्स से मुतासिरा 2 लोगों के राब्ते में आया था। मरीज की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जाती है। काबिल जिक्र है कि इस हफ्ते के शुरू में ब्राज़ील में मॉन्की पॉक्स का पहला केस सामने आया था। यहाँ 41 साल एक शख्स स्पेन से हाल ही में वापस आया था जिसमें मॉन्की पॉक्स वायरस का पता चला था। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान रूसी फौज अब मशरक़ी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क के बहुत करीब पहुंच गई है और इसे चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर घेर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीर को अपनी रिपोर्ट में लुहांस्क के गवर्नर के हवाले से इत्तला दी। यूक्रेन भी इस पर अपना इख्तियार बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज को जमा करने में मसरूफ़ है। यूक्रेन के मशरक़ में वाक़ ये शहर हिकमत अमली के लिहाज से काफ़ी अहम है, जिसका 70% हिस्सा रूस पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है। अमेरिकी सेनेट के अरकान ने गन कंट्रोल के मामले पर एक मसवदे का ऐलान पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका में फायरिंग के तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ सड़कों पर आने वाले हज़ारों अफराद के एहतजाज के पेश नज़र इस इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। इन नए इक़दामात के तहत 21 साल से कम उम्र के बंदूक खरीदने वालों के पस मंज़र की सख्त जांच की जाएगी और बंदूक की गैर कानूनी खरीदारी पर लगाम लगाई जाएगी। इस तजवीज़ को रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिली है, जो काफ़ी मायने रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अब इस करारदाद को पास करने और इसे कानूनी शक्ल देने के लिए वोटर्स की काफ़ी तादाद मौजूद है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.